ویری ویری امپورٹنٹ ابھی اب تک کا سب سے بڑا سوال جو ہے وہ ہم پوچھتے ہیں بہت ہی ریلیونٹ ترین شخصیت سے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بہت ساری چیزیں جس پہ ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ہم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ان کے جواب دیتے ہیں. بلاول صاحب السلام علیکم. السلام علیکم وسیم بھائی, کیسے آپ؟ الحمدللہ سر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. بلاول صاحب پہلے تو پلیز بتائیے گا, اگر میں یہ کہوں تو یہ ٹھیک ہے کہ دیر از نتھنگ مور وچ پاکستان پیپلز پارٹی کین ڈو رائٹ ناؤ کہ جس کی وجہ سے کل الیکشن نہ ہو؟ پیپلز پارٹی نے اپنا ایک آپشن تھا وہ ایکسرسائز کر لیا, اس کو الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ نہیں کیا, بات ختم. پیپلز پارٹی نے اب اور کچھ نہیں کرنا, کل الیکشن ہونا ہے, تو یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نصیب بھائی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے we have the most candidates in this local body election. Every single union council, all of Karachi, all of Hyderabad division میں پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار, 3 کے امیدوار موجود ہیں, اور ہم جولائی سے لے کے انتظار میں ہیں کہ یہ الیکشنز ہو. ایسے ڈیولپمنٹس ہوئے, ہمارے اتحادیوں کے اعتراضات تھے, ہم نے بہت کوشش کی ان کو دور کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ یہ elections cannot be delayed, but that we were unsuccessful in convincing them. اب الیکشن کمیشن نے تو کلیئر کر لیا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, اور ہم ان الیکشنز کے لیے تیار ہیں, حصہ لینے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی بلدیاتی الیکشنز ہیں, کہ اس لیے یہ پہلی بار ہوگا جہاں نہ صرف بلدیاتی نظام, صوبائی حکومت, مگر وفاقی حکومت بھی, ہم سب ایک پیج پہ ہوں گے. جب ہم سب پہ ایک پیج پہ ہوں گے, جس طریقے سے ہم کراچی اور حیدرآباد کے عوام کے مسائل حل کر سکیں گے, وہ شاید ماضی میں نہ ہوا ہو. سو سر, اب تو یعنی رات کے کسی پہر یا کبھی بھی کوئی آرڈیننس یا کوئی بھی ایسی بات پیپلز پارٹی کی طرف سے تو نہیں ہونی نا جس کی وجہ سے ابھی الیکشن نہ ہو؟ چونکہ آرڈیننس کی بہت ساری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں. پہلے بھی یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں, کسی اور کی طرف سے یہ تجویز آئے تھے, اور سیریس ریزرویشنز کے باوجود ہم نے یہ اڈاپٹ کیے تھے. اب میرا نہیں خیال کہ ایسے کوئی چانس ہے. الیکشن کمیشن نے واضح کر لیا ہے کہ الیکشن 15 جنوری کو ہوگا. میں اپنے امیدواروں کو بھی کہوں گا کہ 50% of the election is election campaign, 50% of the election is election day. And whichever party manages to take their voters out, they will be the party to form the governments at the local body level. میں اس لیے MQM کے بھی امیدواروں کو, اس لیے وہ بیچارے بھی جولائی سے لے کے اب تک میدان میں ہیں. الیکشن کے جو یونین کاؤنسل ممبرز ہیں, ان کے جو نمائندے ہیں, ان کے جو امیدوار ہیں, ان کو میں بھی کہوں گا, ساری جماعتوں کو کہوں گا کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے اس میں. حیدرآباد اور کراچی کے عوام سے درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, یہ ہم سب کا صوبہ ہے, یہ ہم سب کے شہریں ہیں, اور ہم نے سب مل کے ان کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں چاہ رہا ہوں, اس لیے میں خود کراچی میں پیدا ہوا, میں خود چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا شہر کا ترقی میں اپنا حصہ ڈالوں. میرے لیے بہت افسوس کی بات تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اس شہر سے تو منتخب ہوا, مگر پورا 4 سال کے لیے اس نے ایک رات بھی کراچی میں نہیں گزارا. بڑے بڑے دعوے کیے, بڑے بڑے پیسے کا اعلانات کیے, ٹریلینز آف روپیز کا, 1 روپیہ تک نہیں پہنچایا گیا. ہمارا حق پہ ڈاکہ مارا گیا. اور اب میں پر امید ہوں کہ جب لوکل باڈی الیکشنز ہوں گے اور کراچی کا بلدیاتی نظام میں بھی PDM کا حکومت ہوگا, صوبائی حکومت بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا, وفاقی حکومت تو ابھی PDM کا ہوگا, تو ہم بالآخر ہمارے عوام کا کام آئیں گے. سو سر, اگر اس سب کے ریاکشن میں اگر MQM نے حکومت سے استعفیٰ دے دیا تو پھر تو وفاق میں تو سارا نمبر گیم ہی 7 سیٹوں پہ کھڑا ہے, تو ایک بڑی آکورڈ سچویشن نہیں ہو جائے گی بلاول صاحب؟ نہیں, ہم 100% کانفیڈنٹ ہیں ہمارے نمبرز پہ, وفاق پہ. اور MQM از اے سیریس پولیٹیکل پارٹی. ایک ہوتا ہے ریٹورک, ایک ہوتا ہے الیکشن کا گرما گرمی میں کوئی زیادہ جذباتی ہو کے کوئی پوزیشنز لینا, موقف لینا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کا, MQM کا تو بالکل فائدہ میں نہیں ہے, اور ملک کا بھی فائدہ میں نہیں ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائے. یو آر کانفیڈنٹ کہ MQM حکومت نہیں چھوڑے گی؟ سپر کانفیڈنٹ. سوری, آپ کہہ رہے ہیں آپ یو آر کانفیڈنٹ کہ MQM حکومت نہیں چھوڑے گی؟ بالکل 100%. اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ MQM اس کا بائیکاٹ کے آپشن پہ بھی نہیں جائے گی, رائٹ؟
انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے. ہم نے یہ غلطی کیا تھا 1985 میں, پیپلز پارٹی نے بوائکاٹ کر دیا تھا, اور پھر ہم نے آج تک ان کا وہ جو ہمارا غلطی تھا اس کا نتائج ہم بھگت رہے ہیں. اور میں ایم کیو ایم کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ وہ بھر چڑھ کے حصہ لے, اپنے علاقے میں آگے آئے, الیکشنز لڑے. خاص طور پہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا, وہ لڑ رہے ہیں, انہوں نے بھی آگے جا کے استعفیٰ دینا ہے بلدیاتی الیکشن سے. تو بہت افسوس کی بات ہوگا کہ اگر جو لوگ سیریس ہیں, جنہوں نے باقی کام کرنا ہے, وہ بھی الگ ہو جائیں گے. It's very important that we all play our part. پی ٹی آئی نے تو بلدیاتی سے استعفیٰ, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے اور اپنا میئر لائیں گے نا, اور آگے خدمت کریں گے شہر کی. ہاں میئر لائیں گے تو پھر استعفیٰ ہی دے گا میئر, ان کا عادت ہے استعفیٰ, نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ, پنجاب سے بھی استعفیٰ, تو ادھر سے میرے خیال میں استعفیٰ ہی دیں گے. کو تو کام کرنے کا تو کوئی ان کا دلچسپی نہیں ہے. 2/3 آف پاکستان they were ruling, پنجاب حکومت ان کے پاس, پختونخوا حکومت ان کے پاس. آپ نے ایک دن کا کام دیکھا ان کا؟ پورا وقت جب سے وزیر اعظم کا کرسی سے ہٹا وہ صرف سیاست کرتے رہے ہیں, ان کے عوام کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش نہیں کی. سیلاب متاثرین سب سے زیادہ سندھ میں ہیں, بلوچستان میں ہیں, کیونکہ جنوبی پنجاب میں بھی ہے, پختونخوا میں بھی ہے. وہاں کے وزیر اعلیٰ وہاں تک پہنچے ہی نہیں. دہشت گردی خان صاحب نے امپورٹ کیا. ہمیں تو دہشت گرد کی, ہمیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ امپورٹڈ حکومت, اس نے تو دہشت گردی کا امپورٹ کیا. پورا پختونخوا طریقے طالبان کو ہینڈ اوور کر لیا. اس کے نتیجے میں پاکستان کے سارے جو شہریں ہیں وہاں کرائم کے مسئلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس نے ٹی ٹی پی کا ایشو پہ, دہشت گردی کا ایشو پہ, جو پاکستان کا قوم کا, پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی کا نقصان پہنچایا. یہ تاریخ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اور سر, یہ آپ نے چونکہ فیڈرل کی بات کر دی ہے تو اس پہ بھی پلیز ایک کامنٹ کر دیں. ظاہر بہت ریلیونٹ ہے کہ پنجاب اور کے پی کے تو ظاہر ہاؤسز ڈیزالو ہونے جا رہے ہیں, اٹ از ویری آبویس ناؤ. تو پھر یہ ابھی تک کی پوزیشن یہی ہے, بلکہ گورنمنٹ کی پوزیشن اس پہ یہی ہے جو پہلے تھی کہ کے پی کے اور پنجاب کا ہاؤس ڈیزالو ہوگا تو وہاں پر الیکشن ہوگا. جنرل الیکشن ایک ساتھ نہیں ہوگا, وہ اپنے ٹائم پر ہی ہوگا. یہ ایسا ہی ہے چونکہ پچھلے کچھ دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں جناب, گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اب ایک ساتھ ہی الیکشنز ہو جائیں. I'm not aware of that. جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے, there is no reason for the federal and the provincial government elections to take place at the same time. جہاں تک پنجاب کی بات ہے, وہاں بالکل خان صاحب نے پرویز الہی کا حکومت کو ختم کر لیا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ اپنا حکومت بھی پختونخوا میں ختم کر دے گا. اور اس کا نتیجہ صرف اتنا ہی ہے کہ کے پی میں اور پنجاب میں خان صاحب کا حکومت نہیں رہا. اب اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اپوزیشن کیا ہے. بٹ سر اب تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. بالکل کیئر ٹیکر سیٹ پر ضرور آئے گا, اور پھر آئینی طریقے سے وہ جو الیکشنز ہے اور وہ پروسیس ہے وہ مکمل ہوگا, لیکن وہ صوبائی حکومت کے الیکشنز ہوں گے نا. ہاں, اور 90 ڈیز کے اندر وہ ہو جائیں گے الیکشن, آف کورس جو بھی قانون اور آئین کہتا ہے اسی کے مطابق ہوگا. بٹ سر یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے کمنگ بیک ٹو دیٹ, وہ ایم کیو ایم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حلقہ بندیوں پہ یہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیمیٹیشن پہ نظر ثانی نہیں کرنی تھی تو ہم سے اپریل میں لکھ کر یہ وعدہ کیوں کیا تھا کہ کنسنسس سے ڈیلیمیٹیشن ہوگی. ہمیں لکھ کر دیا اور پھر ڈیلیمیٹیشن نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی نے. ڈیلیمیٹیشن کی بات ہے, ہم نے بار بار یہ سمجھانے کی ناکام کوشش کیا کہ جب آپ الیکشن اسکیڈول اعلان کر دیتے ہو تو the law does not allow you to change the delimitations again. یہ قانون کا حصہ ہے. اپریل میں جب ہم نے یہ معاہدہ سائن کیا, اس وقت تک سندھ کا بلدیاتی الیکشنز کا اسکیڈول اعلان ہو چکے تھے. اس سے پہلے جب ڈیلیمینیشنز ہوا, پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ اعتراضات تھا کسی اور جماعت سے. If you check the records of the Election Commission, Pakistan People's Party filed more objections to the delimitations than any other party did, including the MQM. But once that process was over, the appeals process was over, the election schedule was announced, then the Pakistan People's Party accepted the delimitations as they are and went for elections. اور آخری دن تک ہمارا ان کو سمجھانے کی یہی کوشش تھا کہ this is not a sound legal argument. When the law is clear, then once the election schedule has been announced, you can't change the delimitation. Please don't embarrass the Sindh government and don't embarrass us. And don't make us do something that is illegal and that will not be accepted by the Election Commission, will not be accepted by a court of law. But ہمارا بات نہیں مانا گیا, ہم نے ان کی بات مانا, ہم نے کوشش ضرور کی. ان کے کہنے پہ سیکشن 10 whatever کے مطابق ہم نے الیکشن کمیشن, کیبنٹ نے فیصلہ کیا, الیکشن کمیشن کو لکھا بھی, انہوں نے ریجیکٹ کیا. اوکے, سو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں جو لکھا تھا اس کا ایکچولی مطلب یہ تھا کہ ابھی تو الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے تو ابھی تو کچھ ہو نہیں سکتا.
اس الیکشن کے بعد جب یہ اس کے بعد ہم کر لیں گے ڈیلیمیٹیشن کنسنسس کے ساتھ, اس کا مطلب یہ تھا جب بھی الیکشن جب بھی ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہوں گے اس میں ہم ضرور سب کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بٹ دس از ناٹ مشرف's ٹائم جہاں the provincial government would conspire with Musharraf and cut my province up into a cake to divide it amongst themselves. Now, while there is some representation of the provincial government in the election process through the district commissioners, the election commission has more representation and more say on what the constituencies will look like. And by and large, the power is in their hands. Having said that, I'm absolutely willing to talk to the NQM or any other party about their concerns anywhere in the province or across the country. اور بالکل آگے جا کے سینسس کا یا دوسری چیزوں کے سلسلے میں جب ڈیلیمیٹیشنز ہوتے ہیں آئینی قانونی طریقے کے لحاظ سے اس میں ہم NQM کے ساتھ, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ شارٹ ٹرم اگریمنٹ تھا. میرا عزم ہے, میرا ارادہ ہے کہ میں کراچی میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہے ان سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہ رہا ہوں. یہ شہر ہم سب کا ہے, میں بھی اس شہر میں پیدا ہوا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ اس شہر کا ترقی ہو. جب سے میں سیاست میں نیشنل اسمبلی since 2018 میرا بہت فوکس اسی شہر کو رہا ہے مفت علاج پہنچانے کے لیے, SICVT NICVT کی صورت کے لیے. جب میں کچرا کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا شروع کرنے کا, ہمارا جو پرانا ایک میرے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن تھا کہ باقی صوبوں میں 1122 کا سروس تھا, میرا صوبہ میں نہیں تھا. میں نے نہ صرف کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے مگر لڑکانہ تک یہ سلسلہ شروع کیا ہے. پیپلز بس سروس جو پاکستان کراچی کے عوام کے لیے, حیدرآباد کے عوام کے لیے ہم نے شروع کیا, اس پہ عوام خوش ہے. جو الیکٹرک بسز کا پہلے دفعہ شروعات ہوا ہے پیپلز پارٹی نے ابھی کروایا ہے. تو باقی پارٹیوں مقابلے میں, باقی سیاستدان کو مقابلے میں مجھے کم ٹائم ملا ہے. میں سیاست میں نیا sort of I've joined more recently, لیکن میرا خیال میں ہم نے اپنے کنٹریبیوشن کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ بلدیاتی نظام میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اکثریت ہو اور ساتھ ساتھ ہمارا صوبائی حکومت ہو, تو پھر the sky is the limit for the work that we can do. بٹ بلاول صاحب اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لحاظ سے تو موقع دیا ہے نا, ٹھیک ہے آپ ظاہر ہے آپ نے جس طرح خود کہا کہ آپ نیو انٹرنٹ ہیں ان دا پالیٹکس, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تو یہاں پہ مطلب بیچ میں کچھ گیپس ہیں, ورنہ تھرو آؤٹ اس صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. اس میں ایسے بھی سال ہیں کہ جب فیڈرل میں بھی رہی ہے اور صوبے میں تو رہی ہے, پھر بھی آج اس شہر کے جو حوالے ہیں ایون کمپیئر ٹو لاہور, اور ان کو لگتا ہے اور اینڈ آئی تھنک رائٹلی سو کہ بہت ساری شارٹ کمنگز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ صوبائی حکومت میں پیپلز پارٹی نے ایسا اتنا اچھا ڈیلیور کیا ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ کراچی کے عوام کل کے الیکشن میں مجھے ووٹ دو تو دیکھو ہم نے جس طرح اب تک زبردست حکومت کی ہے اور انٹیریئر سندھ کو دیکھو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا ہے, ہم کراچی کو ویسا بنا دیں گے, ہمیں ووٹ دو. اس پہ بہت سخت اعتراض کرتا ہوں. کوئی انٹیریئر نہیں ہے, پورا سندھ ہے, کراچی بھی سندھ ہے, باقی علاقے جو دیہات میں ہے وہ بھی سندھ ہے. ان کے نام ہوتے ہیں جیسے دادو ہے, تھتا ہے, سجاول ہے, بدین ہے, مٹیاری ہے, ٹنڈو محمد خان ہے, ٹنڈو لیار ہے, جہاں کل لوکل باڈی فیز 2 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جہاں تک صوبائی حکومت کا کردار ہے, جہاں تک ماضی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومتیں ہیں انہیں بہت سے ادارے کھڑے کیے ہیں, بہت سے کام کرنے کی کوشش کیا ہے. خاص طور پہ جو پچھلے 3-4 سال ہیں وہاں تو ہم نے بہت ہی اچھا کام کیا. جہاں تک اپنے ماضی کی بات کی, جب ہمارا وفاقی حکومت تھا تب بھی اتحادی حکومت میں تھا, اس وقت کراچی میں اکثریت جماعت کوئی اور تھا, وہ کراچی کو سنبھال رہے تھے. پچھلے بلدیاتی نظام میں کوئی اور جماعت کراچی کا میئر کا منصب سنبھال رہے تھے. جب سے میرا اپنا ایڈمنسٹریٹر لگا, میرا خیال میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے 6 مہینے کے یا جتنے لمبا عرصہ مرتضی وہاب صاحب کو موقع ملا, ہم نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکردگی ایک طرف اور باقیوں کا کارکردگی دوسری طرف. آئی ایم ریڈی ٹو شو وٹ مائی پارٹی ڈن بفور آئی کیم, آفٹر آئی کیم, اینڈ آئی چیلنج دا PTI, آئی چیلنج جماعت اسلامی, چیلنج دی MQM, اینی ادر پارٹی ٹو کم اینڈ کمپیئر ود می. میں تو چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے NICVT بنایا, جیسے ہم نے ٹراما سینٹر بنایا, جیسے ہم نے SIUT کو سپورٹ کیا, ویسے ہی جو KMC کے نیچے ہاسپٹلز ہے, جیسے عباسی شہید ہاسپٹل ہے جو میرے نانا نے شروع کیا, اس کا بہت برا حال ہے. KMC میں جو بھی صحت کے ادارے ہیں ان کے بہت ہی میرے خیال میں there's a lot of room for improvement, to say it politely. میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو اسٹینڈرڈ پہ لے کر آؤں
جیسے ہم نے کراچی کی یہ ہاسپٹلز جو سندھ حکومت چلا رہے ہیں, جو اب سب مانتے ہیں عالمی سطح کے ہاسپٹل سے مقابلہ کر سکتے ہیں. NICVD کراچی, جہاں دل کا مفت علاج ہوتا ہے, پوری دنیا میں سب سے زیادہ فری سرجریز are done in that hospital. آپ جو انٹیریئر سندھ کہتے ہیں, ہمارا خیرپور میں, کمبرٹ میں, ہم نے سارے کے سارے علاج, چاہے وہ دل کا مرض ہو, چاہے وہ کینسر کا مرض ہو, چاہے وہ لیور کا ہو, چاہے وہ کڈنی کا ہو, ہم نے عالمی سطح کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہاسپٹل کا مفت علاج کا شروع تو کیا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرا شہر یا میرا صوبہ 100% سارے چیزیں صحیح ہیں, بٹ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سٹی. آئی ایم پراؤڈ آف دا ورک وی ہیو ڈن. آئی لائک ٹو سی the glass is half full rather than half empty. And most people see it. And میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت گنجائش ہے کہ ہم مزید بہتری لے کر آئیں, مگر میں بالکل مایوس نہیں ہوں. اب نیا نسل کی باری ہے, اب نوجوان پاکستان ہے, نوجوان قیادت کی اب موقع ہوگا جب نوجوان قیادت میدان میں اتریں گے تو جو ہم کہتے ہیں ہم کر کے دکھاتے ہیں. اور بلاول صاحب, ایک کل کے الیکشن سے متعلق ظاہر ہے ساری سیاسی جماعتوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے, تو آپ کس کو اپنا بڑا حریف تصور کرتے ہیں کراچی کی حد تک, پاکستان تحریک انصاف یا MQM؟ معصومانہ سوال آپ کا. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی I'd like to reiterate حیدرآباد ڈویژن میں اور کراچی ڈویژن میں ہم وہ واحد جماعت ہیں. We are the only political party to have candidates in every single union council. ہم جولائی سے اس الیکشنز کے حصے میں ہیں, مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے جماعتیں اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اور بالکل MQM کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی بھی حصہ لے رہا ہے, دوسری جماعتیں بھی حصہ لے رہے ہیں. لیکن میرا خیال میں کہ جو یہ despite the little bit of confusion that we've seen over the last couple of days vis-a-vis whether the elections will happen or not, کہ انشاءاللہ تعالی کراچی کا میئر PDM کا ہوگا, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار حیدرآباد کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. اوکے. اور سر یہ MQM کا یہ جو الائنس ہوا ہے ابھی 48-72 آورس پہلے, یہ آپ کے خیال میں آرگینک ہوا ہے یا انجینئرڈ ہوا ہے؟ میرا خیال میں ان کا ٹوٹنا جو تھا نا وہ انآرگینک تھا, اور امید یہ ہے کہ ان کا جوڑنا جو ہے وہ آرگینک ہے. اوکے. اینڈ آر یو پازیٹیو کہ یہ وہ والا ماحول نہیں آئے گا کراچی میں جو کہ سب کو پہلے یاد ہے کہ ظاہر ہے جس میں بسیں جلتی تھی, ہڑتال ہوتی تھی, شہر بند ہوتا تھا. پیپل آف کراچی ہیو ریجیکٹڈ دیٹ پالیٹکس, کہ پاکستان کے عوام بھی, خاص طور کراچی کے عوام, نہ مذہبی سیاست کرنا چاہتے ہیں, نہ لسانیت کی بنیاد پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ شہر ہم سب کا ہے, ہم سب نے مل کے اس شہر کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. اور میں اس بات کا فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ کسی کی مذہب کی بنیاد پہ, نہ کسی کے زبان کی بنیاد پہ, نہ کسی کے ذات کی بنیاد پہ ہم کوئی فرق نہیں دیکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں, اور ہم سب اپنا مل کے. اینڈ یو آر پازیٹیو کہ جو ری برانڈڈ فاروق ستار صاحب کے الفاظ ری برانڈڈ MQM ہے, یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوگی. یو آر پازیٹیو؟ امید ہے یہ ایسے ہی ہوگا. جو ماضی جس طریقے سے ماضی میں جو بھی سب کچھ ہوا تھا, میرا خیال میں اس شہر کا فائدہ میں نہیں تھا. وہ کافی ایک بڑا وجہ ہے. یہ شہر پیچھے رہا ہے, ترقی نہیں کر سکا. اور جب سے ہم نے 2014 میں قائم علی شاہ صاحب نے وہ آپریشن لیڈ کیا, ہم نے دہشت گردوں کا, کرمنل ایلیمنٹ کا مقابلہ کیا, ان کو امن قائم کیا کراچی میں, تب سے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے تھے. جب ہم نے امن کو سنبھالا تو ہم ترقی کے لیے کام کر سکے, اور ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کراچی ترقی کرتا رہے گا. ایسا بس ٹورڈز اینڈ کراچی کی بات ہوگی, فیڈرل میں بس جاتے آتے بتا دیجیے. جس طرح آپ نے کہا کہ انشاءاللہ کراچی کا میئر PDM کا ہوگا, حیدرآباد کا میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا, کیا آپ اتنا ہی کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ PDM کا ہوگا؟ 90 دن کے اندر الیکشن ہے پنجاب میں. وسیم مدانی صاحب, آپ کے ساتھ آپ کے چینل سے کافی آپ کو یاد ہوگا پچھلے 4 سال کا جیسے سیاست چلتا رہا, جو بھی نے ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے کہا وہ ہم نے کر کے دکھایا. ہم کہتے رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کا استعمال کر کے خان صاحب کو گھر بھیجیں گے. ہمارے دوست بھی اور ہمارے مخالف بھی ہمارا مذاق اڑاتے تھے, لیکن ہم نے یہ کام کر کے دکھایا. اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کا اگلا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ PDM کا ہوگا, اور کیا پتہ
پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو اس کانٹیکس میں کوئی سرپرائز دے یا نہ دے، لیکن میں آپ کو یہ 100% کہہ سکتا ہوں کہ نہ کوئی وزیر اعلیٰ نہ کوئی وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. وہ سیریسلی اینڈ سر بالکل اچھا بڑی بات ہے. اور آخری بات، اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کیا بھی دیتے ہیں پریزیڈنٹ تو آپ کو یقین ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نمبر پورا کر لیں گے؟ 172 کا میچ، انہوں نے تو 186 کر لیا، آپ لوگ 172 کر لیں گے؟ یو آر کانفیڈنٹ؟ I am confident. I don't see that situation developing. I see no reason for why that situation should develop. But if it were to arise, I am confident that we'll be able to. And the federal government is completing its tenure. General elections are not happening before August 2023. The general elections will happen as scheduled, اور وہی ملک کا مفاد میں ہے. آپ جانتے ہو کہ جو معاشی مشکلات کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں یہ بحران خان صاحب نے پیدا کیا، اس کا بوجھ آج بھی پاکستان کا ہر شہری اٹھا رہا ہے. جو سیلاب کی آفت کا ہمارا تاریخ میں سب سے بڑا ایک ایسا حادثہ ہوا ہے، ابھی تک ہم نے وہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا کام کرنا ہے. اور جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے جو ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے اگین خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے، ان ایشوز کو ہمیں سارٹ آؤٹ کر کے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. کوئی چاہے وہ IMF ہو یا وہ یہ جو سیلاب متاثرین کے لیے ہم نے $9 بلین جمع کیا، کوئی کانورسیشن انٹرنیشنل سطح پہ، no one is ready to talk to an interim government in Pakistan. They're only interested in talking to a legitimate government, and clearly we've established that they're very comfortable engaging with the unity government. تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ کل میئر کراچی PDM کا ہوگا، کل میئر حیدرآباد پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور اگلے 90 دنوں کے اندر CM پنجاب 100%، ان کے الفاظ 100% میئر پنجاب PDM کا ہوگا. اور کیا پتہ ہم آپ کو کوئی ایسا سرپرائز دے دیں کہ شاید پیپلز پارٹی کا ہی نہ ہو جائے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ CM ہو یا PM ہو، پاکستان تحریک انصاف کا تو ہرگز بھی نہیں ہوگا. تحریک عدم اعتماد کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن اگر آئے گی تو 172 نمبر ہم پورے کر لیں گے. MQM حکومت سے علیحدہ نہیں ہوگی، یہ کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. اب سے کچھ دیر پہلے MQM کی پریس کانفرنس بھی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، خصوصی نشریات جاری ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. کراچی میں کل بلدیاتی الیکشن ہیں، اس حوالے سے اب ابہام دور ہوتا ہی جا رہا ہے، بلکہ ہو گیا ہے سمجھیں. بہرحال متحدہ قومی موومنٹ نے بھی، جس طرح میں عرض بھی کر رہا تھا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ بائیکاٹ کی طرف جائیں گے، انہوں نے خود بھی اب اس بات کی تو وضاحت کر دی. MQM بائیکاٹ تو نہیں کر رہی، کیا کچھ اور کر رہی ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم نے بات کر لی پیپلز پارٹی سے، ہم نے بات کر لی پاکستان تحریک انصاف سے. MQM کے فیصلے کا سب کو انتظار ہے. جماعت اسلامی نے بڑی ایک ایگریسو کیمپین چلائی ہے، یہاں تک کہ خود ان کے اس مارکے میں ظاہر مخالف ہیں پاکستان تحریک انصاف، لیکن علی زیدی صاحب نے بھی کہا کہ بہرحال کیمپین تو چلائی ہے انہوں نے. جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ جماعت اسلامی کراچی کو ہیڈ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ بہت بہت. پہلا تو جو سوال سب سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ کوئی آپ کو اس بارے میں شک تو نہیں ہے کہ کل الیکشن ہو رہا ہے؟ ابھی مزید اس کہانی میں کوئی موڑ تو نہیں آنا یا آ سکتا ہے؟ آئے نہ آئے الیکشن ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا طے ہے. دیکھیں لاسٹ کیا تھا، لاسٹ تھا کہ آرڈیننس آ جائے گا. ہاں آرڈیننس آ جائے گا، آدھا گھنٹے میں واپس ہو جائے گا. اگر آرڈیننس آتا کون واپس اڑا دیتا؟ الیکشن کمیشن اڑا سکتا ہے. اسی لیے پیپلز پارٹی نہیں لائے ہو. ان کو پتہ ہے نا، اصل میں دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو اپنی پیر پہ کلاڑی ماری پرسوں، یہ کہہ کر کے ہم نہیں کرا. ایک جو انہوں نے واپس لیا تھا. اچھا وہ تو بلاول صاحب نے تو ابھی ساری کہانی کھول دی نا ہمارے پروگرام. انہوں نے کہا کہ ہمیں، میں پہلے اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے ہمیں، اب بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم یہ کریں گے تو الیکشن کمیشن اڑائے گا. ہم نے MQM کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھے تو ہم نے اجرا کر دیا. پھر دیکھو وہی ہوا نا کہ اب دیکھ لیں ہوتا یہی ہے، ساجے کی ہنڈیا اسی طرح سے پھوٹتی ہے، اور اپنے فیصلے جب لوگ خود نہیں کرتے ہیں نا تو اسی طرح سے برباد ہوتے ہیں. خیر ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے. اب ہم سے تو آپ یہ بات کریں کہ کل الیکشن میں کیا ہو رہا ہے. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں وسیم، جتنی انسانی ایفرٹ ہو سکتی ہے نا وہ ہم نے کی ہے. دیکھیں ہم نے صرف الیکشن مہم نہیں چلائی، ہم 5-6 سال سے تو یار میں سڑکوں پہ ہی ہوں. ٹھیک دیکھا ہے نا آپ کے الیکٹرک نادرا بیریا ٹاؤن، مطلب کون سے ایشو کو ہم نے ٹیک اپ نہیں کیا. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا ان ایشو کو ٹیک اپ. آپ مجھے بتا دیں 5-6 سال میں کس پارٹی نے، جس کے پاس 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں، جس کی 4 ہوں، جس کی 3 ہوں، جس کی صوبائی حکومت ہو، جس کی وفاقی حکومت ہو، کوئی ایک پارٹی ہلنے کے لیے تیاری نہیں ہوتی. ایسا لگتا ہے کہ کراچی والے جیب میں پڑے ہوئے ہیں، بس الیکشن آئے گا تو ووٹ ڈال دیں گے.
ہم نے الحمدللہ بیچ میں ایک دفعہ ہوا کہ مصطفیٰ کمال صاحب تھوڑا سا نظر آئے انہوں نے کیا لیکن پھر اس کے بعد وہ اب تو خیر وہ ایم کیو ایم کو پھر پیارے ہو گئے. تو اب وہ جو بھی ہے خیر ان کی مرضی ہے, جس طرح سے چاہیں کریں, لیکن جماعت اسلامی کے علاوہ کراچی کو ریپرزینٹ ہی کسی نے نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ڈائنامکس چینج ہو گئی, پورے ملک کی ڈائنامکس الگ چل رہی ہیں, کراچی کی ڈائنامکس الگ چل رہی ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں. ہمارا جو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ تھا نا وہ یوتھ سے تھا. اچھا, ہماری اس کیمپین سے جو ہم پچھلے 3-4 سال سے چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اس ڈسکنیکٹ کو ختم کیا. اب اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یوتھ ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا الائن. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ مسلسل سڑکوں پہ رہے ہو, میں اس بات سے اگری کرتا ہوں, لیکن چلیں کل کیا ہوگا دیکھتے ہیں, اب آپ سے پوچھوں گا بھی, ابھی آپ بتائیے گا بھی. لیکن یہ تو طے ہے نا کہ اب تک اس انداز سے ریسیپروکیٹ نہیں کیا نا کراچی نے, نمبرز میں دیکھیں. کیوں جماعت اسلامی کو کیوں ایک بڑی انتخابی قوت نہیں بنایا کراچی والوں نے بھی؟ پہلے ایک مسئلہ تھا, اس کے اسباب بہت سارے تھے, ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. یعنی یہ بات ہونے جا رہی تھی 2002 میں ہوئی, 5 سیٹیں ہم نے ایم کیو ایم کے مقابلے میں جیتی, ایم ایم اے والی, ٹھیک ہے, یہاں تم جماعتی ہے نا زیادہ تر, ٹھیک ہے وہ لہر تھی میں مانتا ہوں, ہاں, اور ایم کیو ایم سے لڑکے جیتی تھیں اور طاقتور ایم کیو ایم سے جیتی تھیں. لیکن اس کے بعد 2005 میں جب ہماری ویو بن رہی تھی نعمت اللہ خان صاحب کی, تو اس وقت این آر او ہو گیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو وہ ظاہر دیکھیں یہ بھی تو رکاوٹیں آتی ہیں نا. اس کے بعد حالات بہت ٹائٹ رہے. آپ کو پتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن پہ کیا کچھ ہوتا تھا, اور بڑی سروائیول ہی بہت مشکل تھا اس وقت تو کسی پولیٹیکل ورکر. پھر 2016 کے بعد سے تو وہ دھانس دھوندلی ختم ہو گئی نا ایم کیو ایم والی. تو پھر اس کے بعد جو 2018 کا الیکشن ہوا وہ ظاہر پی ٹی آئی کی ایک ویو تھی. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا جماعت اسلامی نے یہاں پر مور دین 20,000 ووٹ تقریباً 8-10-12 سیٹوں کے پر لیے, 23,000, 29,000, 27,000, یعنی ہم ایگزسٹ کرتے تھے. 2018 کے الیکشن میں سے آپ نے کہا تو بتائیے, اس میں آپ نے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے انتخابی اتحاد کیا 2018 کے, یعنی پچھلے بلدیاتی الیکشن 15 والا, 15 میں کیا تھا. 15 میں کیسا تجربہ تھا وہ؟ یار تجربہ ہم نے کوشش کی تھی, ان کی ویو ہو, ہماری اس وقت تو ہماری ویو نہیں تھی نا, اس وقت تو ہم تنظیم تھی, ہم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا تھا, یہ بہت بڑی بات تھی ایم کیو ایم کے آن سلاٹ سے, باقی لوگ تو بھاگ گئے تھے. تو ہم نے سوچا کہ نمبرز بڑے مایوس کن تھے, اور ووٹ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پڑ گئے تھے, لیکن نمبرز اتنے مایوس کن تھے کہ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں دونوں میں یہ ہوا کہ یار اپنا لڑو اور پھر اس کے بعد میں دیکھیں گے. تو کل کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان, کیا ہوگا ایک اندازہ بتائیں نا. 246 پہ الیکشن ہونا تھا, تقریباً 6 امیدواروں کا انتقال ہو گیا, 240 پہ رفلنگ ہو رہا ہے نا. 246 میں سے 239 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے, یعنی تقریباً 100% ہی سمجھ لیں. ہم آل آؤٹ گئے, ہم نے اپنی کیمپین کو ایک دن کے لیے بھی نہیں روکا, 3 دفعہ ملتوی ہوئے, 4تھی دفعہ اعلان ہو گیا, ہم پھر کھڑے ہو گئے, اور آج کی شام تک ہم کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ, اور لوگ تو کنفیوژن کا ہی شکار ہیں. تو یہ ہماری مطلب کمٹمنٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پولیٹیکل کمٹمنٹ صرف ہوتی نا, صرف پولیٹیکل کمٹمنٹ ہوتی تو ہم بھاگ جاتے. یار ہماری جیسی پارٹیاں تو وہ والے وسائل نہیں رکھتی نا جو الیکٹیبل کے ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے لوگ جو ہے پیسہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان پارٹیوں. آپ نے بھی ٹھیک ٹھاک ذرا یہ وہ کارکنوں کا چندہ ہے سر, کارکنوں کا انفاق ہے, اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا عبادت ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, اگر ہمارے سپورٹر اور ورکر اس کو ذرا سا بھی یہ سمجھے نا کہ یہ محض مفاد کے لیے, ہمارے لیے مفاد کے لیے کون لگائے گا, ہمیں تو صرف للہ فلہ لگائیں گے لوگ, اور شہر کے لیے, شہر کی ترقی کے لیے. تو جتنا بھی ہوا, اور اب حلال پیسے میں برکت ہوتی ہے سر, یہ بھتے کے پیسے تھوڑی ہیں. تو اس لیے جو ہے اللہ نے برکت ڈالی ہے اس میں, اس لیے سب کو محسوس ہوا ہے. ان کو بھی محسوس ہوا جو اس کے بہت بڑے وہ سمجھے جاتے تھے کہ ان کے بغیر سوشل میڈیا ہلتا نہیں ہے, انہوں نے بھی اس تکلیف کو محسوس کیا. 240 میں سے کل جماعت اسلامی کا یار میں آپ کے توسط سے نا کراچی کے لوگوں کو ایک میسیج ضرور دینا چاہتا ہوں. دیکھو جماعت اسلامی جو ہے نا ہارنے کا بہت بڑا ایکسپیرینس رکھتی ہے, اور حوصلہ بھی رکھتی ہے نا. ہر دفعہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمت کے ساتھ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن میں کراچی کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب کراچی نہیں ہار سکتا سر. تو ہمیں نا اس چکر میں مت ڈالیں, کہ ہم لوگوں کے منہ دیکھتے رہیں کہ بھائی تم ہمارے ساتھ مل جاؤ. ایک دفعہ آ جائیں اور ووٹ ڈال دیں, انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. جماعت اسلامی کا یہ مزاج نہیں ہے. ہم پورے شہر کے 3-3.5 کروڑ بچے, نوجوان, بزرگ, سب ہمارے ہیں, خواتین, ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. پارٹیوں کو بھی ہم سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پارٹیوں کے ورکر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, سپورٹر ہمارے ساتھ ہیں. آپ یقین ووٹر کیوں نہیں ہے پھر آ رہا ہے نا کینٹونمنٹ بورڈ میں, ہم کل ثابت ہو جائے گا یہ سر. 2021 میں آج سے 1.25 سال پہلے کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا, وہ جماعت اسلامی کا انتخابی کم بیک تھا. میں نے نہیں کہا, یہ تو تمام بڑے اخبارات اور میڈیا نے کہا, اس لیے کہ اس وقت پہلی مرتبہ 15-20 سال بعد جماعت اسلامی اٹھ کر سامنے آئی. انتخابی اعتبار سے مہم چلاتے تھے, جدوجہد کرتے تھے, دھرنے دیتے تھے, ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا تھا. کینٹونمنٹ بورڈ نے بتا دیا کہ آپ ایم کیو ایم سے 1/3 ووٹ زیادہ لیے, ہم نے سیٹیں بھی زیادہ لیں, سیکنڈ نمبر پہ بالکل کلوز رہے. اس میں لوگوں نے یہ بتایا کہ اب جماعت اسلامی انتخابی پارٹی بھی بہت زبردست بن گئی ہے, اور اب ہماری جو یہ کیمپین ہے یہ تو کنیکٹ کر رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کل اللہ نے چاہا جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی ہوگی. تحریک انصاف کی جو ایک بہرحال ایک ملکگیر لہر تو ہے نا, وہ جماعت اسلامی کے لیے تھریٹ نہیں ہے کراچی میں سب سے بڑی؟ یار تھریٹ کیا ہوتا ہے, ووٹ حاصل کریں,
میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے کراچی کو اس طرح اون نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. دیکھیں شہر تو انہی کے ساتھ گیا تھا نا. حالانکہ مجھے یہ تکلیف ہو سکتی تھی کہ قربانی میں دے رہا ہوں, میرا ورکر دے رہا ہے, ہم سب نے لاشیں اٹھائیں, خون دیا, جب سب پارٹیاں بھاگ گئیں تو ہم کھڑے رہے, مقابلہ کرتے رہے, اور جب وقت آیا تو شہر دوسری طرف چلا گیا. ہم نے اس دکھ کو جھیلا, اس کا گلہ ہے آپ کو جھیلا ہے ہم نے, اس کا گلہ ہے کراچی والوں صاحب. یہ نیچرل ہے نا میرا گلہ. لیکن پھر ہم نے خود دیکھا یار کوئی کمیونیکیشن گیپ تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بتا نہیں پا رہے ہوں. ہم نے بھائی بہت محنت کی ہے, ہم نے فوکس گروپ کیے ہیں, ہم نے سرویز کیے ہیں, کوارٹرلی سرویز کیے ہیں, ہم نے لوگوں کی رائے کو جانچا ہے, ان کے مسائل کو دیکھا ہے, پھر اپنی کیمپین کی ہے. یہ سائنٹیفک بنیادوں پہ بھی کی ہے اور محنت کی ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کی رائے تبدیل ہوئی. اچھا جو سروے ابھی ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, وہ میں نے تو نہیں کیا تھا, وہ تو پلس کنسلٹنٹ ہے, اس سے تو پی ٹی آئی والے بھی کرواتے ہیں, اس سے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے بھی کرواتے ہیں. 51% لوگ اگر آج سے 1 مہینہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے اور نمبر 1 بلدیاتی میں کس کو ووٹ ڈالیں گے, نمبر 1 جماعت اسلامی تھی, تو آج تو کیمپین ہماری. تو کل کتنا فیصد امکان ہے جماعت اسلامی کے میئر آنے کا؟ انشاءاللہ ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اور میں کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے تو کہا نا مجھے کیا چاہیے, میں میئر بن کے بھی اور باقی ہمارے لوگ ہیں وہ میئر بن کے یا ٹاؤن کے چیئرمین بن کے بھی کیا لے لیں گے, اپنا کاروباری تباہ کریں گے, اپنی ملازمتیں خراب کریں گے. میرا تجربہ ہے, میں نے دیکھا ہے, سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے قربان کیا اپنے آپ کو. لیکن ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے, لیکن آپ بتائیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ سینیریو دیکھیں, پیپلز پارٹی کا میئر آ گیا, کیا ہوگا, کیا چینج آئے گا؟ ایم کیو ایم کا میئر, خیر اب اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد آؤٹ آف کوسچن ہے ایم کیو ایم کا آؤٹ آف کوسچن ہے. تیسری بات آ گئی اب پی ٹی آئی, ظاہر ہے اس کی ایک, لیکن پی ٹی آئی کو کراچی کے لوگوں نے دیکھیں بہت بھر کر ووٹ دیا, لیکن انہوں نے کراچی کو پلٹ کے نہیں دیکھا. مجھے گلہ ہے ایز اے شہری, پولیٹیکل پارٹی کے حیثیت سے تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ یار وہ نہیں آئے تو اچھا ہے, ہم آگے آ گئے. لیکن ایز اے شہری مجھے گلہ ہے کہ جس نے آپ کو اتنا بھاری مینڈیٹ دیا, آپ 3.5 سال میں, خان صاحب 3.5 دن بھی نہیں آئے, 3.5 گھنٹے کے لیے بھی نہیں آئے ایک دفعہ میں, اور آپ رہتے بھی نہیں تھے. آپ نے جن پیکیجز کے اعلان کیے ان پر عمل درآمد نہیں کیا. آپ کے پاس یہ موقع تھا, آپ کوٹا سسٹم ختم کرتے, مدت پوری ہو گئی تھی, آپ نے غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا. آپ نے گرین لائن جو تقریباً 80% بن چکی تھی, آپ کے وفاق کے تحت نہیں بنائی. مردم شماری میں آپ نے, مردم شماری تو ہمارا کور ایشو ہے, وسائل بھی نمائندگی بھی, آپ نے اور ایم کیو ایم نے مل کر مردم شماری میں کو نوٹیفائی کروا دیا, منظوری دے دی. منظوری نہیں دیتے انڈو کرتے, ریڈو کرواتے. منظوری دے کے تو جعلی مردم شماری کو آپ نے اتھینٹیکیٹ کر دیا, قانونی حیثیت دے دی. مجھے شکوہ ہے ان سب باتوں کا کہ آپ نے کراچی کے ایشوز کو جانا نہیں, سمجھا نہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوں گے آگے, آپ کا یہ خیال ہے, لیٹس سی. لیکن آپ اپنے بعد کس کو سب سے بڑا سیاسی حریف سمجھتے ہیں, ہو ایز اے بیٹر چانس؟ چلیں آپ کے بعد ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی, سیاسی حریف آپ کا سب سے بڑا کل کون ہے؟ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کیمپین میں دیکھ رہا ہوں اس وقت, تو ظاہر جماعت اسلامی کی کیمپین ہے. پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پوری حکومت کی طاقت سے پورا جو ہے نا, جو ان کا نیٹ ورک ہے وہ کام کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں جنرل اوپینین کراچی کی یہ ہے کہ یار جان چھوڑو, بس بہت ہو گئی ہے. 15 سال سے لگے وہ تباہ کر دیا, برباد کر دیا, اجاڑ دیا, کچھ نہیں دیا. تعصب برتتے ہو, لسانیت کرتے ہو, سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کرتے ہو. خود سندھی علاقوں میں کیا کرتے ہو, خود اندرون سندھ کا کیا حال کیا ہے, یہ جنرل رائے ہے. سندھیوں کی بھی ہے, بلوچوں کی بھی ہے, مہاجروں کی بھی, سب کی ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس طرح سے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. پی ٹی آئی کی تو عمران خان صاحب کا نام ہے اور وہ اس وقت مصروف ہے پنجاب میں اور کے پی میں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ گراؤنڈ پہ کام نہیں کریں گے تو یار کراچی کے لوگوں کو آپ نے کسی نے خریدا ہوا تھوڑی ہے کہ 6 8 امیدوار ہوں آپ کے میئر کے, آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں, آپ کوئی جینوئن چیز لوگوں کے سامنے پیش نہ کر سکیں اور آپ کہیں کہ خان کے نام پر ووٹ ڈال دو. آپ یقین کریں کراچی میں اس وقت جو ویو ہے وہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو خان کے ساتھ, ہم تو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, لیکن کراچی کے لیے ہم جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ ہیں. یہ بالکل بہت بڑی, اور یہ جو ایم کیو ایم کا جو اتحاد ہوا ہے یہ تھریٹ نہیں ہے, مصطفیٰ کمال فیکٹر, فاروق ستار فیکٹر پلس ایم کیو ایم؟ لیکن میرا خیال ہے ایم کیو ایم اپنی سیاسی مدت پوری کر چکی ہے. اب یہ 10 بھی مل جائے نا تو 10 کا بیگیج جب اکٹھا ہوگا نا تو یہ اتنا زیادہ مسئلہ بنے گا ان کے لیے. دیکھیں ان کے ورکر بہت مایوس ہیں. اب دیکھیں پی ایس مایوسی ختم نہیں ہوگی اس حالی اتحاد سے. مایوسی تو بڑھے گی نا, کہ جس بنیاد پر آپ نے ان کو الگ کیا, آپ نے کہا کہ یہ راکے ایجنٹ ہیں, ملک کی بقا کا مسئلہ ہے, آپ نے کہا کہ 10 ارب روپے کی کرپشن کی ہے, آپ نے کہا کہ یہ ملکی مخبریاں بیرون ملک میں کرتے ہیں, اور آپ نے اپنے گھر کی خواتین کو میڈیا پہ ڈسکس کیا ہے. آپ سوچیں تو صحیح کس لیول پر آپ نے دشمنیاں کی ہیں, اور ایک سہانی صبح آپ جا کر ان کے ساتھ ہجرت کر گئے. ہجرت ہوئی ہے, کروائی گئی؟ یہ اپنا فیصلہ کبھی انہوں نے خود کیا ہے؟ تو آپ کے خیال میں یہ کروایا گیا؟ ظاہر سی بات ہے, لیکن تجربہ ناکام ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی جو جس حال میں اس پہ چھوڑ دو.
کیوں اس طرح کے کام کرتے ہو کہ تجربے باؤنس بیک کر کے. لیکن یہ جو ڈی لمیٹیشن والا جو ان کی ڈیمانڈ ہے یہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ اس کی بنیاد پہ التوا نہیں ہونا چاہیے آپ کی رائے میں, لیکن بات ٹھیک ہے, ڈیمانڈ صحیح ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے نا کہ بھائی جب یہ ہو رہی تھی اس وقت کہاں تھے؟ جب رجیم چینج ہو رہی تھی ڈی لمیٹیشن کے وقت تو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے نا سر. نہیں تھے, لیکن رجیم چینج کے موقع پہ تو زرداری صاحب بھی آ رہے تھے, شہباز شریف بھی آ رہے تھے, مولانا فضل الرحمان بھی آ رہے تھے, عمران خان بھی آ رہے تھے. کہہ دیتے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ڈیلیمیٹیشن کا نوٹیفیکیشن نکالو اور 140A کے تحت سندھ اسمبلی کا اجلاس بلا کے ساری ترمیم منظور کرو. اس کا جواب اگر کوئی دیا اس کا جواب. ہاں, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اپریل میں یہ لکھا تھا آپ نے, میں خود اس وقت وہیں پہ تھا, خالد محمود صدیقی صاحب کے لاج میں سارے بیٹھے تھے, ہماری رپورٹ کر رہے تھے ہم سارا. تو بلاول صاحب نے کہا کہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ بلدیاتی الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہو جائے نا, اور اپریل میں ہو چکا تھا, وہ کہتے جب اعلان ہو جائے تو پھر نئی حلقہ بندی نہیں ہو سکتی. تو وہ جو لکھ کے دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی یہ تو الیکشن ہو جائے گا, اس کے بعد جب ہوگا نا تب کر لیں گے نئی ڈیلیمیٹیشن. انہوں نے ایم کیو ایم کی فرمائش پر الیکشن کو ملتوی کیا اور خود بھی نہیں چاہتے. دیکھیں پیپلز پارٹی نہیں چاہتی الیکشن. یہ جتنی بھی ابھی جمہوریت بات کر رہے ہیں نا, یہ پھنس گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے بہرحال کچھ تو دم پکڑا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیں جتنی جس کی بات ہے, سب سے زیادہ خلاف بھی میں ہی تھا جب الیکشن ملتوی تعریف کرنی چاہیے, جب انہوں نے دم پکڑا ہے تو ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہوا ہے. اب تو پیپلز پارٹی مجبوری میں کہہ رہی ہے, ورنہ پیپلز پارٹی نے کیوں 3 ملتوی کیے؟ ایک بارش کی وجہ سے کیا, بھائی 7 دن کر دیتے, آپ نے 34 دن کیوں کیا تھا؟ دوسرا کہا کہ سیلاب آ گیا اندرون سندھ میں تو کراچی کا قصور تھا, یہاں کروا دیتے. تیسرا, اور سیلاب میں بھی جو کیا وہ بھی دیکھ لیا, وہ ہم ہی کر رہے ہیں الحمدللہ, یہ کیا کر رہے ہیں. تیسری بات 23 اکتوبر انہوں نے کہا نفری نہیں ہے, ابھی بھی پورے گھوڑے کھول لیے, کبھی کہہ رہے ہیں نفری نہیں ہے, کبھی کہہ رہے ہیں پولیس نہیں ہے, کبھی کہہ رہے ہیں رینجرز نہیں ہے, اور بالآخر منہ کی کھانی پڑی اور الیکشن تو اب ہو رہا ہے. تو یہ ان کی سرشت میں نہیں ہے, یہ بڑی پارٹیاں. کون کرانا چاہتا ہے؟ پی ٹی آئی کرانا چاہتی ہے, 3.5 سال کیوں نہیں کرا ہے پنجاب میں؟ کے پی میں بھی کورٹ کے کہنے پہ کرا ہے. نون لیگ کرانا چاہتی ہے, کبھی نہیں کرانا چاہتے. اپنے لوگوں کو بھی با اختیار نہیں بنانا چاہتے, اس لیے یہ کرانا تو نہیں چاہتے تھے, اب پھنس گئے. ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ فیزل آؤٹ ہو رہے تھے نا, فیز آؤٹ ہو رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں وہ فیس سیونگ چاہ رہے تھے کہ سر ٹورڈز اینڈ. ٹھیک ہے, سوری بات کروں, آخری سوال, الیکشن کمیشن کا رول آپ کے خیال میں بڑا زبردست رہا ہے جس اس ایک پوائنٹ پر, باقی شکایات اپنی جگہ. سو یو ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ کل کا الیکشن دھاندلی کا شکار نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ الیکشن مینیج کرنے والی جو اتھارٹی آفیشیل الیکشن کمیشن پاکستان, اس نے اب تک اتنا تگڑا اسٹینڈ لیا ہے, اس لیے تھوڑی لیا کہ اگلے دن دھاندلی ہونے دے. ایگزیکٹلی, اور میں چاہتا بھی یہی ہوں. دیکھیں ہماری شروع سے یہ ڈیمانڈ رہی کہ جو ہماری فوج ہے اور رینجرز ہے اور ایف سی ہے, اس کو اسٹیٹک پوزیشن پر ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ جو کوئک رسپانس فورس, وہ نہیں. میں چاہتا تھا کہ اسٹیٹک پہ ہو تاکہ لوگ امن و امان کا خوف محسوس نہ کریں. وہ تو نہیں ہو رہا نا. نہیں, لیکن زیادہ تر جگہوں اب انہوں نے ایف سی بھی طلب کر لی ہے, تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. یہ اچھا ہو گیا, اچھا ہوا بڑی حد تک. اور آج بھی میری رینجرز کے حکام سے بات ہوئی, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنا پرو ایکٹیو رول ادا کریں امن و امان کو قائم کرنے میں. آپ کو توقع ہے کہ کل کا الیکشن دھاندلی کا شکار نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جب بات کوئی ایسی ہوتی ہے, جب اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں تو ہم تنقید کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہمارے رینجرز کے جوان کھڑے ہوں گے تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں جو لوگ یہ خوف پیدا کر رہے ہیں نا کہ خونی بلدیاتی. اب دیکھو علی زیدی صاحب کو بڑی مشکل سے الیکشن ہو رہا ہے, اس میں بھی ساتھ میں لگا دو آپ کے خونی ہو رہا ہے, تو کون نکلے گا گھر سے؟ بھائی آپ یہ کہو, مجھے نہیں پتا وہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہے, کہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ فوج اندر بوتھ پہ نہ جائے, فوج اور رینجرز اسٹیٹک پوزیشن پہ تمام پولنگ اسٹیشنوں پہ کھڑی ہو جائے, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, سبھی آرام سے جائیں گے. تو میں اب بھی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں, اور مجھے اعتبار ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی موجودگی میں جھگڑا نہیں ہوگا. تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, نتائج کو نہ بدلیں. سندھ حکومت ظاہر ہے اپنی پوری کاریگری دکھائے گی, اس کو روکنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ. جو آپ کو بھروسہ ہے کہ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے؟ کرنا چاہیے. اور ہوپ فار دا بیسٹ. کراچی شہریوں سے اپیل کہ بھائی ہم ہار سکتے ہیں, تم نہیں ہار سکتے. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر کراچی. آپ نے ساری پارٹیز کا موقف سن لیا. ایم کیو ایم ابھی کیا کہتی ہے وہ اس کا بھی سب کو انتظار ہے. ایم کیو ایم نے ابھی تک کوئی موقف نہیں دیا ہے, لیکن وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ الیکشن تو کل ہو رہا ہے. اب کیا کل اس وقت کراچی کا کیا ماحول ہوتا ہے, فنگرز کراسڈ, لیٹس سی. ہماری نشریات اور گفتگو ظاہر کل تک بھی جاری رہے گی. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ خبرنامہ دیکھیں گے.